हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक मजलिस आज़ा बराए साल सवाब मरहूम नकी हसन इब्ने सैयद हसन मरहूम सलमा बेगम बिनते मोहम्मद तकी मरहूम के साल सवाब की गरज से इस वक्त ग्राफ एजेंसी पर ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद जनाब सैयद हसन जाफरी साहब ने किया है। इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमाएंगे ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला। मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम देंगे क़ारी मोहतरम जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। सोज़ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम मोहम्मद रज़ा साहब। आइए हज़रात, तब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं और गुजारिश करते हैं क़ारी जनाब नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फ़रमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल आसीम कल्मुअली यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। तआमुल आसीम कल्मुअली यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। क़ुलूब फ़अतिलू इला सवाइल जहीम। ख़ुदूहु फ़अतिलू इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन आमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौतल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम। फ़ज़लन मिन रब्बिक
ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إليهم فارتقب إنهم مرتقبون. إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سوز خوانی مرثیہ خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم محمد رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں بذریعہ سوز خوانی بذریعہ مرثیہ خوانی خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ کچھ تو ہے در کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو ہے در کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی
قدرت کا رے توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھے شک اگر ہے پکار کر دیکھے ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے سب کے جب رہا شام کے زندہ سے ہوئے اہل حرم کیا خوشی ہوتی دوبالا ہوا سادات کا غم جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بے دم ایک ننھی سی لحد پر تھا مسلسل ماتم سن کے فریاد و فغاں سانس رکی جاتی تھی قبر سے بالی سکینہ کی صدا آتی تھی مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو
مستورہ ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے۔ ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمین ہے، جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے۔ جزاک اللہ محترم محمد رضا صاحب، آپ نے بہترین کلام خوبصورت انداز میں سامعین کے درمیان پیش کیا۔ خدا آپ کے علم اور ہنر میں مزید اضافہ کرے۔ آئیے حضرات، باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور سامعین کے درمیان مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نقی حسن صاحب ابن سید حسن صاحب مرحوم اور مرحومہ سلمہ بیگم صاحبہ بنت محمد تقی مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ حضرات گرامی، یہ مجلس چونکہ ایک مرد مومن جناب نقی حسن صاحب اور ایک مومنہ یعنی سلمہ بیگم صاحبہ کے ایصال ثواب کی ہے، لہذا اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پیغمبر نے مولائے متقیان
جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام نے جہاں اس حدیث کے ذریعے مولا کائنات اور ان کے شیعوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے، وہی اس حدیث کے ذریعے پیغمبر اسلام نے کامیابی کا اصل معیار کیا ہے اور کامیابی کا اصل مفہوم کیا ہے اس کو بھی بیان کیا۔ اور اس لیے بھی پیغمبر نے کامیابی کا مفہوم اور کامیابی کا معنی اور کامیابی کا معیار بیان کیا کہ پیغمبر اسلام کو بھی علم تھا کہ جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا جائے گا ویسے ویسے بہت سے قوانین اور بہت سے قاعدے اور بہت سے معیار بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ چنانچہ کامیابی کا ایک معیار قرآن نے پیش کیا ہے، پیغمبر کی حدیث نے پیش کیا ہے، اور کامیابی کے بہت سے معیار و اسٹینڈرڈ سماج نے تیار کیے ہیں۔ سماج کی نظر میں کامیابی کا معیار اور ہے اور پیغمبر اسلام کی نظر میں کامیابی کا معیار اور ہے۔ جب اہل دنیا کسی شخص کو کامیاب مانتے ہیں یا کامیاب سمجھتے ہیں تو ان کا معیار کامیابی یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال دنیا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس زمین و جائیداد ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس باغ و باغات ہوں وہ کامیاب ہے، جس کے پاس سلطنت و حکومت ہو وہ کامیاب ہے۔ یعنی دنیا کی نظر میں کامیابی کا معیار تخت و تاج ہے، کامیابی کا معیار مال دنیا ہے، کامیابی کا معیار باغ و باغات ہیں، کامیابی کا معیار زمین و جائیداد ہے۔ لیکن پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق کامیابی کا معیار تخت و تاج نہیں ہے، کامیابی کا معیار حکومت و سلطنت نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار مولا علی سے وابستگی ہے، کامیابی کا معیار مولا کائنات کی تشیع سے شیعت سے وابستگی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق کامیابی کا معیار ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ مسئلہ جو قابل تشویش ہے اور جو سب سے قابل مذمت معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیثوں نے جو اسٹینڈرڈ پیش کیے ہیں وہ اور ہیں، جو معیار پیش کیے ہیں وہ اور ہیں، اور جو دنیا والوں نے معیار بنائے، اسٹینڈرڈ بنائے، معنی و مفہوم بنائے وہ اور ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ میری بات پر اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خود غور کیجئے کہ ایک لفظ ہے لفظ معصوم۔ یہ لفظ معصوم قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے اور یہ لفظ معصوم سماج میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں معصوم اور ہوتا ہے اور سماج کی نظر میں معیار عصمت اور ہوتا ہے۔ قرآن جن افراد کو معصوم کہہ رہا ہے تو قرآن کا عصمت کا معیار الگ ہے، اور ہمارا سماج جو لفظ معصوم کا استعمال کرتا ہے اس کا معیار الگ ہے۔ ہمارے آپ کے معاشرے میں، ہمارے آپ کے سماج میں یہ لفظ معصوم بچوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کم سن بچے، وہ نادان بچے جو عقل سے محروم ہوتے ہیں، جن کی عقل پختہ نہیں ہوتی، جو سن بلوغ تک نہیں پہنچتے، جو شعور سے دور ہوتے ہیں، بے شعور بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سماج میں جو بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے تو اس کا کیا معیار ہے اور بچوں کو معصوم کہنے کا کیا سبب ہے؟ تو جو سماج میں بچے معصوم کہے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہے جاتے کہ بچوں سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں، بچے معصوم اس لیے نہیں کہلاتے کہ بچوں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے سب سے زیادہ امکانات اور سب سے زیادہ غلطیاں اور چھوٹی موٹی خطائیں سب سے زیادہ بچوں ہی سے سرزد ہوتی ہیں، سب سے زیادہ غلطیاں بچوں سے صادر ہوتی ہیں مگر ان کو معصوم کہا جاتا ہے، خطائیں بچے بھی کرتے ہیں مگر ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر معصوم کہا جاتا ہے؟ تو جو بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے وہ خطا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا ہے، وہ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، وہ غلطی نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ بچوں کو معصوم اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ناسمجھی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، بچوں سے جو خطائیں ہوتی ہیں وہ بے عقلی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ سماج میں معصوم ہونے کا قانون و قاعدہ و معیار کیا ہے اور قرآن کی نظر میں عصمت کا معیار کیا ہے۔ بھئی سماج ان کو معصوم کہتا ہے جو عقل سے محروم ہوتے ہیں، جو عقل سے دور ہوتے ہیں، مگر قرآن ان کو معصوم کہتا ہے جن سے رزق دور ہوتا ہے۔
عنکم الرسا، بھائی قرآن کا معیار عصمت اور ہے اور سماج کا معیار عصمت اور ہے۔ سماج بچوں کو معصوم کہتا ہے کہ وہ عقل سے دور ہیں، قرآن اہل بیت کو معصوم کہتا ہے اس لیے کہ رزق اہل بیت سے دور ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ جو بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے تو وہ نجاست سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، نجاستوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا۔ یہ سماج بھی مانتا ہے کہ بچے نجاست سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں، بچے نجاستوں سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا اگر مصلی پر بیٹھ جائے تو ہم اسے مصلی سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو جس کو معصوم کہا جاتا ہے اسے مصلی سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جسے نماز کے مصلی سے ہٹا دیا جائے وہ سماج والا معصوم ہے، اور جسے سجدے کے عالم میں پیٹھ پر بٹھا لیا جائے وہ قرآن والا معصوم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو غور فرمایا، اپنے قرآن کی نظر میں عصمت کیا ہے اور سماج کی نظر میں عصمت کیا ہے، قرآن کی نظر میں کامیابی کیا ہے اور سماج کی نظر میں کامیابی کیا ہے۔ بھائی اس کامیابی کے لیے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، اگر آپ اس کامیابی کے لیے دنیا کی نظر سے دیکھیے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، تو نگاہ دنیا میں جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے میدان میں کامیابی کا معیار کس بات کو بنایا جاتا ہے؟ میدان جنگ میں کامیابی کا معیار اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ جو اپنے دشمن کا سر اڑا دے وہ کامیاب ہے، جو میدان کو لاشوں سے سجا دے وہ کامیاب ہے، جو زیادہ سے زیادہ دشمن کا خون بہا دے وہ کامیاب ہے۔ دیکھیے بہت غور سنیے گا، سماج میں کامیاب اسے مانا جاتا ہے جو اپنے دشمنوں کا سر اڑائے، کامیاب اسے مانا جاتا ہے جو میدان کو لاشوں سے سجائے، کامیاب اسے مانا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ خون بہائے۔ یہ ہے سماج میں کامیابی کا معیار۔ لیکن جب آپ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن کس کو کامیابی مانتا ہے، تو قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فتح۔ بھئی ہم جس کو اپنی زبان میں کامیابی کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں، کامیابی کو فتح کہتے ہیں اور کامیاب ہونے والے کو فاتح کہتے ہیں۔ تو قرآن کا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی والا سورہ۔ تو اب یہ کامیابی والا سورہ قرآن کا ایک سورہ ہے۔ اس سورے کے ذریعے دنیا سمجھے کہ قرآن کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ علماء سے آپ پوچھیں، خود کتابیں پڑھیں، تفسیر قرآن پڑھیں اور بتائیں کہ جو کامیابی والا سورہ ہے، اگر دشمنوں کا سر اڑا دینے کا نام کامیابی ہے، اگر میدان کو دشمن کی لاشوں سے سجا دینے کا نام کامیابی ہے، اگر میدان میں خون کا دریا بہا دینے کا نام کامیابی ہے، تو یہ جو کامیابی والا سورہ ہے یعنی سورہ فتح، یہ کس جنگ کے بعد نازل ہوا؟ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا یا جنگ احد کے بعد نازل ہوا یا جنگ خیبر کے بعد نازل ہوا یا جنگ خندق کے بعد نازل ہوا؟ بھئی یہ کامیابی والا سورہ سورہ فتح کس جنگ کے بعد نازل ہوا؟ تو تمام علماء آپ کو بتائیں گے کہ یہ سورہ فتح کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا ہے، یہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیں سورہ فتح کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا ہے، پیغمبر و مشرکین کے بیچ میں ایک صلح ہوئی تھی جس صلح کا تاریخی نام ہے صلح حدیبیہ۔ تو یہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا۔ عجیب بات ہے کہ جہاں لوہے کی تلواریں چلیں وہاں سورہ فتح نازل نہیں ہوا، جہاں صلحوں کے لیے لکڑی کا قلم چلا وہاں سورہ فتح نازل ہوا۔ میں کہوں گا پالنے والے، صلح حدیبیہ میں دشمنوں کا سر تو کٹا نہیں، خون کا دریا تو بہا نہیں، میدان لاشوں سے سجا نہیں، یہ سورہ فتح کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ کامیابی والا سورہ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ میں نہ کسی کا سر کاٹا گیا، نہ کسی کا خون بہایا گیا، نہ کسی کا قتل کیا گیا۔ یہ سورہ فتح کیوں نازل ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، یہ بتانے کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح نازل ہو رہا ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے، سمجھو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ارے دشمنوں کا سر اڑانے کا نام کامیابی نہیں ہے، اپنی شرطوں کے سامنے دشمنوں کا سر جھکانے کا نام کامیابی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت غور سنیے گا، اپنی شرطوں کے سامنے دشمنوں کا سر جھکانے کا نام
کامیابی ہے۔ بھائی صلح حدیبیہ بچے بھی سمجھ لیں، صلح حدیبیہ کیا ہے۔ پیغمبر جب مدینے میں تھے تو آپ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو پیغمبر نے اس کو حکم خدا جانا اور حج کے ارادے سے آپ مدینے سے نکلے، لیکن جب مکے میں انٹر ہونے والے تھے، داخل ہونے والے تھے، تو کافروں نے راستہ روکا، مشرکوں نے راستہ روکا، وہ کام اس سال آپ کو حج نہ کرنے دیں گے۔ تو ابھی تلواریں چلنے والی تھیں، ابھی قتل ہونے والے تھے، ابھی لاشیں گرنے والی تھیں کہ حکم خدا آیا اور نبی نے خدا کے حکم کے مطابق ایک صلح کی، جس صلح کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ یہ ہے صلح حدیبیہ کا ذرا سا تاریخی پس منظر۔ اور قرآن میں سورہ فتح نازل ہوا اور پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتح لکا فتح مبینہ، کہ رسول ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی اور کھلی ہوئی کامیابی عطا کی، ہم نے آپ کو فتح عطا کی اور کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ یہ قابل غور بات ہے۔ دیکھیے آیت ایک ہے مگر ایک آیت میں لفظ فتح 2 بار آیا، ایک آیت میں لفظ فتح 2 بار آیا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی اور فتح مبین، کامیابی عطا کی اور کھلی ہوئی کامیابی۔ میں کہوں گا پالنے والے اس ایک آیت میں 2 بار لفظ فتح کیوں آ رہا ہے؟ آواز آئے گی کہ ایک آیت میں 2 بار لفظ فتح اس لیے آ رہا ہے کہ تاریخ میں صلح بھی ایک نہیں ہوگی، صلح بھی 2 ہوں گی۔ ایک صلح نانا اور مشرکوں کے بیچ میں ہوگی، ایک صلح نواسے اور منافقوں کے بیچ میں ہوگی۔ بھائی ایک صلح ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ایک صلح ہے جسے صلح حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چونکہ ابھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت گزر چکی ہے، لہذا آخر میں اس بات کو غور سنیے گا۔ بھائی صلح بھی 2 ہیں، ایک رسول خدا نے صلح کی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ایک مولا حسن کی صلح ہے جسے صلح امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، ایک نانا اور مشرکوں کے بیچ کی صلح ہے، ایک نواسے اور منافقوں کے بیچ کی صلح ہے۔ یہ ایک آیت میں 2 بار لفظ فتح اس لیے آیا ہے کہ دنیا تک ایک پیغام جائے کہ جو نانا اور مشرکوں کے بیچ میں ہوا اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا، اور جو نواسے اور منافقوں کے بیچ میں ہے اس کو بھی صلح نہ سمجھنا، اس کو بھی فتح سمجھنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں ادھر پیغمبر اور مشرکوں کے بیچ میں صلح ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور ادھر مولا حسن اور منافق کے بیچ میں صلح ہوئی۔ دونوں میں مشابہت بھی ہے، مطابقت بھی ہے۔ جب پیغمبر اور مشرکوں میں صلح ہوئی تو اس وقت بھی لوگوں نے پیغمبر پر اعتراض کیا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نے مشرکوں سے صلح کیوں کر لی؟ جب مولا حسن مجتبیٰ اور منافقوں کے بیچ میں صلح ہوئی تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ آپ تو امام ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ کتابوں میں ہمارے علماء نے درج کیا کہ ایک شخص مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آپ تو امام برحق ہیں، آپ نے معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ بھائی پوچھنے والے نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا اور یہ کہا کہ آپ امام برحق ہیں۔ اس کا مطلب پوچھنے والا خود شیعہ تھا، مولا حسن علیہ السلام کو وہ امام برحق مانتا تھا، مولا علی کے بعد امام مانتا تھا۔ تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ آپ تو امام برحق ہیں، آپ نے معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ تو مولا حسن مسکرائے کہ تو نے ابھی کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے آپ امام برحق ہیں۔ تو امام نے کہا جب تو مجھے امام برحق مان رہا ہے تو پھر چاہے میں جنگ کروں چاہے صلح کروں، اعتراض کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ دیکھیے مولا حسن مجتبیٰ نے تہذیب عقیدہ امامت بھی تعلیم فرمائی ہے کہ جب امام برحق کو امام مان لینا تو تسلیم کرنا، فعل امام پر تنقید نہ کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا یہ بہت خاص بات ہے، وہ آخری بات ہے۔ امام نے کہا جب امام برحق مان رہو تو پھر اعتراض کیوں کر رہو؟ جب میں امام برحق ہوں تو چاہے میں صلح کروں چاہے میں جنگ کروں۔ یہ کہنے کے بعد مولا حسن نے فرمایا کہ سنو، تم نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا ہے کہ پڑھا ہے۔ کہا سنا وہ واقعہ کیا ہے؟ تو قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے جو تفسیر میں تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ اس شخص نے کہا کہ جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے خواہش کی تھی کہ کوئی ایسا شخص مجھ سے ملے جس کا علم میرے علم سے زیادہ ہو۔ تو جناب خضر بھی نبی تھے،
اللہ نے جناب خضر کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ سے ملاقات کریں، اور جناب موسیٰ و خضر کی ملاقات ہوئی۔ پھر جناب موسیٰ و خضر ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جناب خضر نے ایک شرط رکھی تھی اور کہا تھا کہ دیکھیے موسیٰ، آپ میرے ساتھ سفر کیجئے گا مگر میرے افعال پر اعتراض نہ کیجیے گا، میرے اعمال پر تنقید نہ کیجیے گا۔ جناب موسیٰ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے اعمال و افعال پر اعتراض و تنقید نہ کروں گا۔ لیجئے، جب موسیٰ و خضر سفر کر رہے تھے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ جہاں کے رہنے والوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی شان میں گستاخیاں بھی کیں اور حق میزبانی بھی ادا نہ کیا۔ چنانچہ پوری رات جناب موسیٰ و خضر کو کھلے آسمان کے نیچے گزارنا پڑی، اور نہ کسی نے کھانے کے لیے پوچھا، نہ کسی نے پانی پیش کیا۔ یہ بے ادبی حضرت موسیٰ و خضر کے ساتھ ہوئی۔ لیکن جب صبح ہوئی اور حضرت موسیٰ و خضر اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا ایک دیوار ہے جس میں ایک کریک پڑا ہوا ہے، ایک درار پڑی ہوئی ہے، اور وہ دیوار اب گرنے کو ہے۔ تو جناب خضر آگے بڑھے، وہ آگے بڑھ کے انہوں نے ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی۔ جیسے ہی جناب خضر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی، ویسے ہی جناب موسیٰ نے کہا کہ حضرت، ان لوگوں نے ہمارے لیے اتنی گستاخیاں کی اور آپ ان کی بستی کی دیوار کو درست کر رہے ہیں۔ جناب خضر نے موسیٰ کو مسکرا کے دیکھا کہ موسیٰ، آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ جناب خضر نے کہا آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اعتراض نہیں کریں گے۔ جناب موسیٰ نے معذرت کی۔ خضر و موسیٰ اور آگے بڑھے، دیکھا ایک دریا تھا جس دریا میں بہت سی کشتیاں تھیں، تو ایک بالکل صحیح اور نئی کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ناؤ میں کشتی میں سوراخ ہو جائے تو وہ ناؤ، وہ کشتی چلنے کے لائق نہیں رہتی، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کیا، اسے چلنے کے لائق نہ چھوڑا، تو جناب موسیٰ نے پھر اعتراض کیا کہ حضرت، آخر یہ صحیح سالم کشتی میں آپ نے سوراخ کیوں کر دیا؟ جناب خضر نے کہا موسیٰ، آپ نے اعتراض کیوں کر دیا؟ آپ اپنا وعدہ بھول رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اعتراض نہ کریں گے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا حضرت، اب میں پھر وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تنقید نہ کروں گا۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک کمسن سا لڑکا سامنے کھیل رہا تھا۔ جناب خضر نے تلوار نکالی اور اس لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی اس لڑکے کو قتل کیا تو اب سے موسیٰ نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کے لبوں سے چیخ نکلی اور ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر سے کہا کہ آپ نے اس بچے کو مار کیوں ڈالا؟ جناب خضر نے کہا موسیٰ، تم ہمارے علم کو برداشت نہ کر پاؤ گے، اب تمہارا راستہ الگ ہے اور ہمارا راستہ الگ ہے، لیکن جاتے جاتے سنتے جاؤ کہ ہم نے جو کیا اس کا سبب کیا تھا۔ کہ وہ جو ہم نے ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی تو اس لیے مرمت کی کہ اس دیوار کے اندر کچھ یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا۔ وہ بچے ابھی کم سن ہیں، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، بستی کے لوگ ان بچوں کا حق چھین لیتے۔ ہم نے اس دیوار کی مرمت کر کے یتیموں کے حق کا تحفظ کیا ہے۔ کہ وہ جو تم نے پوچھا کہ ہم نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، تو ایک بادشاہ آنے والا ہے جو سارے غریب ملاحوں کی کشتیوں کو لوٹ کے اور اٹھا کے لے جائے گا۔ وہ کشتی جس میں ہم نے سوراخ کی وہ ایک بہت غریب ملاح کی کشتی ہے۔ ہم نے سوراخ اس لیے کر دیا کہ بادشاہ اسے ناقص و بیکار سمجھ کے چھوڑ جائے اور وہی بچی ہوئی کشتی اس ملاح کا ذریعہ آمدنی بن جائے۔ کہ ہم نے اس بچے کو قتل اس لیے کیا کہ وہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنتا، اپنے والدین پہ ظلم و ستم کرتا۔ ہم نے اسے قتل کر کے اللہ سے ایک نیک بچے کی دعا کی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ انشاءاللہ اسے ایک نیک بچہ عطا کرے گا۔ یہ جیسے ہی مولا حسن کے سامنے چاہنے والے نے جناب موسیٰ و خضر کا قصہ سنایا تو مولا حسن نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ خضر کا عمل غلط تھا یا حضرت موسیٰ کا اعتراض نامناسب تھا؟ کہ یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کا اعتراض کرنا نامناسب تھا یا جناب خضر کا عمل غلط تھا؟ تو مولا حسن کے چاہنے والے جس نے امام برحق کہا تھا، جس نے صلح پر اعتراض کیا تھا، اس نے کہا کہ خضر کا عمل غلط نہیں تھا، حضرت موسیٰ کا اعتراض نامناسب تھا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے چھپا ہوا سبب نہیں دیکھا۔
پوری توجہ، یہی تو خاص بات ہے بھائی۔ جناب موسیٰ نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے چھپا ہوا سبب نہیں دیکھا۔ مولا حسن نے فرمایا تم نے بھی ہماری صلح دیکھی، صلح کے پیچھے چھپا ہوا سبب نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور اس سے بہتر پڑھ دے اللہ۔ مولا حسن نے فرمایا تم نے بھی ہماری صلح دیکھی، صلح کے پیچھے کی جو وجہ تھی، جو سبب تھا، وہ نہیں دیکھا۔ اب سن لیجئے آخر بات اور گفتگو تمام ہے۔ مولا حسن نے فرمایا سنو، ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے، مولا حسن نے فرمایا سنو، اگر ہم معاویہ سے صلح نہ کرتے تو روئے زمین پر ہمارا ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہ جاتا۔ توجہ فرمائی آپ نے، مولا حسن فرما رہے ہیں اگر ہم اس سے صلح نہ کرتے تو روئے زمین پر ہمارا ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہ جاتا۔ اس کا مطلب جو مولا حسن نے صلح کی ہے تو وہ اپنے لیے صلح نہیں کی ہے، اپنوں کے لیے صلح کی ہے۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، اپنے لیے صلح نہیں کی ہے، اپنے شیعوں کے تحفظ کے لیے صلح کی ہے۔ مولا حسن نے صلح کر کے شیعوں کی جان بچائی ہے، شیعوں کی زندگی بچائی ہے۔ اب اگر آپ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو مجھے کچھ شیعوں کے نام بتائیے جو امام حسن کے دور میں بھی موجود تھے۔ بھائی وہ شیعہ کون تھے جنہیں امام حسن نے صلح کر کے بچایا؟ ذرا ان شیعوں کے نام یاد کیجئے تو تاریخ یہ کہتی ہے جناب حبیب ابن مظاہر شیعہ تھے، دور امام حسن میں موجود تھے۔ جناب بریر شیعہ تھے، دور امام حسن میں موجود تھے۔ عابس شاکری شیعہ تھے، شوذب عابسی شیعہ تھے، ہلال ابن نافع شیعہ تھے، حجاج ابن مسروق شیعہ تھے، جناب جون شیعہ تھے، جناب سعید شیعہ تھے، اور یہی شیعہ امام حسن کے دور میں تھے۔ اس کا مطلب امام حسن نے کن کن شیعوں کو بچایا؟ حبیب کو بچایا، زہیر کو بچایا، عابد شاکری کو بچایا، شوذب عابسی کو بچایا، جناب جون کو بچایا، جناب سعید کو بچایا، ہلال ابن نافع کو بچایا، اور وہی شیعہ جنہیں امام حسن علیہ السلام نے صلحوں کے ذریعے تحفظ فراہم کیا۔ ہم نے دیکھا 10 محرم کو وہی شیعہ امام حسین کے پیچھے نظر آئے، وہی شیعہ امام حسین پر نثار ہوتے ہوئے نظر آئے، وہی شیعہ امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے نظر آئے، وہی شیعہ امام پر جان قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ پر مجھے کہنے دیجئے اس کا مطلب کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو شیعہ تھے وہ مولا حسین کے بنائے ہوئے شیعہ نہیں تھے، وہ امام حسن کے بچائے ہوئے شیعہ تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گفتگو تمام ہو رہی ہے، مولا حسن کے بچائے ہوئے شیعہ تھے، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ ایک بہت احمق طبقہ ہے جو پوچھتا ہے کہ صاحب کیا امام حسن امام حسین کا مزاج الگ تھا؟ امام حسین نے تو جنگ کی اور امام حسن نے صلح کر لی، تو صلح الگ ہے جنگ الگ ہے؟ نہ، صلح اور جنگ الگ الگ نہیں ہے۔ امام حسن کی صلح وہ زینہ ہے جس زینے سے انصار حسین کربلا میں جنگ میں شریک ہوئے ہیں، مولا حسین کی نصرت میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ کامیابی ہے۔ تو کامیابی کا جو معیار دنیا نے بنایا ہے، سماج نے بنایا وہ اور ہے، جو قرآن نے بنایا ہے وہ اور ہے، جو حدیث نے بیان کیا ہے وہ اور ہے۔ حدیث ہے کہ یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ بھئی اس دنیا میں مال مل گیا، اس دنیا میں دولت مل گئی، اس دنیا میں تخت مل گیا، اس دنیا میں تاج مل گیا، اس دنیا میں سلطنت مل گئی، اس دنیا میں حکومت مل گئی، لیکن اگر مرنے کے بعد نجات نہ ملی تو خاک کامیابی ہے۔ مرنے کے بعد جنت نہ ملی تو خاک کامیابی ہے۔ بھائی کامیابی یہ ہے کہ کچھ ملے نہ ملے مگر وہاں نجات مل جائے، یہاں کچھ انسان پائے یا نہ پائے وہاں جنت پا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی مولا علی کی محبت کی وجہ سے ممکن ہے، مولا علی کی شیعت، ان کے پیچھے ان کی پیروی، ان کے تمسک کی وجہ سے ممکن ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ اللہ درجات بلند کرے جناب نقی حسن صاحب مرحوم اور سلمہ بیگم صاحبہ مرحومہ کا۔ یہ جو ہم اپنے بزرگوں کے لیے مجلس کرتے ہیں اور مجلس میں مولا علی کے فضائل امام حسین کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، یہ اعلان تشیع ہوتا ہے، اور یہ اعلان تشیع مرحومین کے لیے کامیابی کی سند ہوتی ہے کہ وہ مرحومین جو اس دنیا سے گئے ہیں تو اب کامیابی کی منزلوں پر پہنچے ہیں۔ جب ایک محب اہل بیت دنیا سے جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے کامیابی کی منزل یہ ملتی ہے کہ جب روح نکلنے لگتی ہے تو مولا علی کی زیارت ہوتی ہے، جب قبر میں پہنچتا ہے اور نکیرین سوال کرتے ہیں تو مولا علی سے مدد ملتی ہے،
جب روز محشر پہنچے گا تو مولا علی کی نصرت ملے گی، جب در جنت پر پہنچے گا تو مولا علی کی طرف سے پروانے جنت ملے گا۔ بس اللہ مولا علی اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں مرحوم و مرحومہ کے درجات کو بلند کریں، ان کے پسماندگان کی توفیقات میں اضافہ کریں، ان کے تمام غمزدہ گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھیے میں نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ یہ ماہ سفر کا آخری عشرہ رسول خدا اور مولا حسن کی شہادت سے منسوب ہے۔ رسول خدا بھی وہ مظلوم کہ جنہیں آخری وقت کاغذ و قلم نہ دیا گیا، رسول خدا وہ بھی وہ مظلوم کہ جن کے جنازے میں بھی بھائی سوچئے جس کا پورا دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے اس کا جنازہ کس تنہائی کے عالم میں اٹھا۔ اور پھر جب نبی کی وفات کی شب آئی تھی تو پیغمبر اسلام نے وصیتیں فرمائی تھی، وہ وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی، یا علی میرے بعد اتنا ظلم ہوگا، آپ پہ اتنے مصائب ڈھائے جائیں گے، ہماری بیٹی کی پسلیاں توڑی جائیں گی، محسن شہید کیا جائے گا، یا علی صبر کیجیے گا، تلوار نہ نکالیے گا۔ وہ دیکھے یا علی آپ ہی ہمیں کفن پہنائیے گا، یا علی آپ ہی ہمیں غسل دیجیے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یا علی بازار سے کفن نہ لائیے گا، ہمارا کفن جنت سے جبریل لے آئے ہیں۔ ایک صندوق سامنے لایا گیا جس میں جنت کا کفن رکھا ہوا تھا اور جنت کا کافور رکھا تھا۔ نبی نے ایک کفن نکالا اور اپنے سینے پر رکھا، فرمایا یا علی یہ کفن مجھے دیجیے گا۔ پھر ایک اور کفن نکالا اور روتی ہوئی اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، بی بی سیدہ کی طرف دیکھا، آواز دی بی بی نہ روئیے، ہم بہت جلدی آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، یہ آپ کا کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا کہ یا علی 21 رمضان کو آپ کا جنازہ اٹھے گا، یہ آپ کا کفن ہے۔ اب آخری کفن بچا تھا کہ امام حسن کو قریب بلایا کہ میرے لال حسن 28 صفر کو آپ کو ایسا زہر دیا جائے گا کہ آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں آ جائے گا، دہن سے باہر آ جائے گا، یہ آپ کا کفن ہے۔ لیجئے سارے کفن بٹ گئے، سب کو کافور مل گیا۔ کونے سے میرا شہزادہ حسین روتا ہوا اٹھا، اپنے نانا کے گلے میں باہیں ڈالی، آواز دی نانا سب کو کفن بھی دیا، اے نانا سب کو کافور بھی مل گیا، اے نانا میرا کفن کہاں ہے، اے نانا میرے لیے کافور کہاں ہے۔ آواز دی کہ میرے حسین ارے آپ کو ہم کفن کیا دیں کہ شہادت کے بعد آپ کے جسم سے کرتا بھی اتار لیا جائے گا، آپ کے پیروں کی نالین لوٹ لی جائے گی، آپ کے کمر کا پٹکا کھول لیا جائے گا۔ عزیزو مولا حسین بے قد۔ اور پھر 28 صفری جس تاریخ کو پیغمبر کا جنازہ اٹھا اسی تاریخ میں مولا حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا تھا، اور ایسا مظلوم جنازہ دنیا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ دیکھیں ایک بار جب جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے تو کبھی کوئی جنازہ گھر میں واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہائے میرا مولا حسن مسموم، ہائے میرا مولا حسن مجتبیٰ، ہائے مظلوم قاسم کا مظلوم بابا کہ خالی مولا حسن کا جنازہ ہے کہ آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ گھر سے باہر نکلا تو لوگ کاندھا دینے کے لیے آگے نہیں بڑھے، ایک ملونہ کے اشارے پر تیر چلائے گئے، مولا حسن کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہو گئے۔ جنازہ یہ پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکل کے پھر گھر میں واپس لایا گیا۔ جناب عباس نے جنازے کو زمین پر رکھا، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں آئے، پیچھے پیچھے ماں بھی آ گئیں، آواز دی عباس کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اماں میری تلوار کہاں ہے؟ کہا میرے لال عباس جنازے میں تلواروں کا کیا کام ہے؟ کہا رے اماں غضب ہو گیا، سبط اکبر کے جنازے پر تیروں کی بارش کی جا رہی ہے۔ میں کہوں گا اے سقائے سکینہ، اے قلب زینب کی راحت، اے علمدار لشکر حسینی، اے میرے مولا عباس، ارے مدینے میں امام حسن کے جنازے پر تیر چلے، آپ کا یہ عالم ہو گیا۔ ارے جب کربلا میں حسن کے یتیم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے، جب دائیں طرف کی پسلیاں بائیں میں مل گئی ہوں گی، جب بائیں طرف کی پسلیاں دائنی طرف آ گئی ہوں گی، جب لاشے پر 3200 گھوڑے دوڑے ہوں گے، اے میرے آقا آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، آپ کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے نقی حسن صاحب مرحوم، ابن سید حسن مرحوم اور سلمہ بیگم مرحومہ بنت محمد تقی مرحوم کی روح کو اصال ثواب کو اللہ الرحمن۔
जज़ाकल्लाह क़िबला मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब, आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। यकीनन ये तिलावत कलाम पाक, ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहूम नक़ी हसन साहब के लिए और मरहूमा सलमा बेगम साहिबा के लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनेगा और उनके मुताल्लिक़ीन बिलखुसूस जनाब सैयद हसन जाफ़री साहब के लिए तस्कीन क़ल्ब का सबब बनेगा। तमाम व्यूवर्स का जो इस वक्त ऑनलाइन मजलिस में शिरकत की, उन सब का शुक्रिया सैयद हसन जाफ़री साहब की जानिब से अदा किया जाता है। क़ारी नदीम नजफ़ी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है, मोहम्मद रज़ा साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है और बिलखुसूस सैयद हसन जाफ़री साहब की जानिब से ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। मोमिनीन, आपसे गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम नक़ी हसन इब्न सैयद हसन मरहूम सलमा बेगम बिनते मोहम्मद तक़ी मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।